آپ یہ بات یاد رکھیے، زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آپ کے میرے سامنے ہو، اگر ہم نے دعا کا صحیح سے استعمال کیا تو پھر رب العالمین کی توفیق سے ناممکنات کو ممکنات میں بدلا جا سکتا ہے۔ آپ اور ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، ہمارے اور آپ کے گناہ، ہمارے اور آپ کی غلطیاں، ہماری اور آپ کی کوتاہیاں میری اور آپ کی زندگی پہ اپنا اتنا برا اثر چھوڑتے ہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا، یہ عبادت کرنے کے جسم میں طاقت نہیں دکھتی، بوجھل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ اچھا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ تو کرنی ہے، سب کرنی ہے، لیکن ایک علاج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، وہ کیا ہے؟ یہ ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ تعالیٰ تیرے ذکر کرنے کے باب میں میری مدد کر، تیرا شکر ادا کرنے کے مسئلے میں میری مدد کر، اور تیری عبادت ذرا ڈھنگ سے کرنے کے معاملے میں میری مدد کر۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگ رہے، اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے تو ہی مجھے طاقت عطا کر، تیری عبادت کرنے کے لیے تو ہی مجھے سلیقہ عطا کر، تیری عبادت کرنے کے لیے تو ہی مجھے اپنی توفیق سے مالا مال کر۔ آج آپ بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ اس دعا کو واقعی پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں تو اس اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس دعا کے ذریعے بہت کچھ دے دے گا، ہمیں عبادتیں عطا کر دے گا۔ بھائیو، میں مثالیں دیتا جاؤں تو حقیقت یہ ہے کہ دعا کے موضوع پہ بہت لمبی بات ہو سکتی۔ بنیادی مسئلہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا غیر معمولی ہتھیار۔ اب ہر آدمی پر، اور اس کے لیے کوئی پڑھے لکھے ہونا ضروری نہیں، کوئی بہت بڑے علم والے ہونا ضروری نہیں، آپ بھولے بھالے انسان ہیں، سیدھے سادے انسان ہیں، بہتر ہے کہ آپ وہ دعائیں یاد کریں جو مسنون دعائیں جو قرآن میں آئیں، جو احادیث میں آئیں، جو اللہ کے نبی نے سکھلائیں۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں، ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کو اپنی بات سمجھا نہ پائیں، ہو سکتا ہے آپ اپنی بیوی یا کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی بات سمجھا نہ پائے، آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، آپ کا رب، آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا معبود آپ کی بات سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور آپ کے مسائل کو حل بھی کر سکتا ہے۔ اس دعا کو ہم نے ویسے نہیں استعمال کیا جیسے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اس دعا کو ہم اور آپ نے اپنی زندگی میں وہ جگہ نہیں دی جو جگہ دینی چاہیے۔ دیکھو، میں ایک آخری بات اس حوالے سے بڑی اہم کر کے بات کو آگے بڑھا لے جاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دعا کے بارے میں یہاں تک بتایا، یہ دعا تقدیر کے فیصلے بدلوا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، تقدیر بدل سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جو لکھ دیا ہے، اور کب لکھا ہے؟ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے، ہم اور آپ نہیں، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کے معاملات لکھ دیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، اس لکھے کو بھی بدلوانے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا جسے ناممکن کہتی ہے، دنیا جسے ناممکن سمجھتی ہے، دنیا جہاں پہنچ کر ہاتھ اٹھا لیتی ہے، دنیا جہاں پہنچ کر کہتی ہے کہ اب ختم، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ نو مور، ہمارے پاس کچھ اور آپشن نہیں رہ گیا، یا دنیا کا کوئی بھی آدمی کہتا ہے اب ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، وہ بند راستہ دعا کھلوا سکتی ہے، تقدیر کے فیصلے یہ دعا بدلوا سکتی ہے۔ رب العالمین نے اتنا اہم ذریعہ مجھ کو اور آپ کو دیا، آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھو کہ ہم اپنی دین، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لیے اس دعا کا واقعی استعمال کر پا رہے ہیں؟ سچ یہی ہے کہ ہم نے دعا کو پہچانا کم ہے۔ جیسے اس کی زندگی میں ہمارا اثر ہو سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا جو ایک امکان ہو سکتا ہے، ہم نے اس کا کتنے فیصد استعمال کیا ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس سلسلے میں جو کچھ باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہلی بنیادی بات یہی یاد رکھیے گا کہ یہ دعا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا غیر معمولی تحفہ ہے۔ اب اس دعا کے سلسلے میں کچھ باتیں جن کا خیال مجھ کو اور آپ کو رکھنا چاہیے، ان کا آپ کو ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ بڑی بات جو اس سلسلے میں سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہوئے
ایک بہت بڑی کمزوری کا شکار ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت کا ہم کو خود یقین نہیں، یعنی ہمیں یقین نہیں کہ میری دعا اللہ قبول کرے گا۔ کیوں یقین نہیں ہے؟ ہم اپنے گناہ کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے، کبھی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کبھی دنیا کے اسباب کو دیکھتے ہیں۔ ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ دعا کا مسئلہ میرے اور آپ کے گناہوں سے کم، میرے اور آپ کی دنیا کے اسباب سے زیادہ رب العالمین کی طاقت، قوت، اس کی قدرت سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ یہ بات شاید ہم اور آپ بھول جاتے ہیں، اسی لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن دعاؤں میں یقین نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک بڑی اہم بات کہی، کہا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ قبول کرے گا۔